سنیں انقلابی کتاب۔ صاحبو، قرآن ایک انقلابی کتاب ہے۔ جب بھی انقلابی تھی جب 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی انقلابی ہے۔ قرآن نے انقلاب کا ایک طوفان برپا کر دیا، تخریبی نہیں، تعمیری طوفان، ذہنوں میں سوچوں کا طوفان، دلوں میں جذبات کا طوفان۔ جب قرآن نازل ہوا تو اہل یورپ ابھی رہنا سہنا سیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ابھی سوچ سمجھ کر دنیا میں قدم نہیں رکھا تھا۔ یورپی ممالک میں صرف ایک ملک تھا، یونان، جہاں غور و فکر کے چشمے پھوٹتے تھے۔ وہاں بڑے بڑے صاحب فکر پیدا ہوئے تھے، ارسطو تھا، افلاطون تھا، لیکن یونان کے مفکر سب فلسفی تھے، سوچوں کے شدائی تھے، خواب دیکھنے کے متوالے تھے، اپنے اپنے خوابوں میں مگن، اپنے نظریات کے دیوانے۔ ان کی نظریات کے اثرات دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ قرآن نے آ کر کہا، بس میاں، بس، بہت خواب دیکھ لیے، نظریات کے سوچوں میں بڑے جھولے جھول لیے، سوچوں کی آوارگی کو چھوڑو، اب خواب مت دیکھو، آنکھیں کھولو، حقائق کو دیکھو۔ ہم نے تمہارے ارد گرد چاروں طرف حقائق کی بھیڑ لگا رکھی ہے کہ تم دیکھو، سوچو، سمجھو۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، بھولنا نہیں ہے، ہر چیز پر ہماری مہر لگی ہوئی۔ اللہ فرما رہے ہیں، ہر سبز پتے کے پیچھے ہم چھپے بیٹھے ہیں، ہر ذرے میں ہمارا پرتو ہے، ہر قطرے میں ہماری حکمت ہے۔ ہمارے حوالے کے بغیر نہ دیکھنا اس دنیا کو، ہمارے حوالے سے دیکھے ہوئے تو راستہ ملتا جائے گا، منزل پہ پہنچو گے۔ اللہ کے حوالے سے آپ دیکھو گے تو دنیا آپ کو لگے گی کہ دنیا اللہ نے بنائی کتنی خوبصورت۔ قرآن نے بند آنکھیں کھولنے کی دعوت دی، دیکھنے کی دعوت دی، سوچوں کو آوارگی سے نکال کر ایک سمت بخشنے کی کو کہا، ایک مقصد عطا کیا، جمود سے نکالا، حرکت عطا کی، اچھی نیک حرکت، با مقصد حرکت۔ اللہ باری تعالیٰ نے غور و فکر کا بات کی۔ قرآن انسانی ذہن پر ایسا اثر کیا جیسے ایک نمک کی چٹکی سوڈے کی بوتل پر کرتی ہے۔